قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 31 سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے۔ پیچھے سے امہات المومنین کا تذکرہ تھا، اب اس کے بعد اسی میں کچھ چیزیں ہمارے عمل کی ہیں۔ خاص طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویمن اسپیشل ہے۔ پہلی بات اس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کے جتنے اعلیٰ مقام پہ پہنچا دے اتنی اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے دین بھی بدنام ہو۔ پھر اس کے بعد مردوں کے ساتھ بات کرنے کی لیمیٹیشنز ہیں۔ عورت کی آواز پردہ نہیں ہو سکتی، یہ ناممکن ہے، دنیا میں رہتے ہوئے یہ ہو نہیں سکتا، نہ کبھی اس کا تقاضا کیا گیا۔ صرف حد بندی کر دی گئی کہ بات کرنے میں لوچ نہ ہو، بے تکلفی نہ ہو، عورت مرد تنہا نہ ہو، اور اس طرح کے ڈسکشنز نہ شروع ہو جائیں کہ وہ موضوع تو دوسری طرف چل پڑے اور انٹرسٹ کسی اور چیز میں ڈیولپ ہو، اور دعویٰ کے نام پر ایسا نہ ہو کہ کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آ جائیں کہ پھر وہ بات آگے بڑھنے لگے، یعنی بے تکلفی کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 33 سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کا اصل مقام گھر ہے، لیکن عورت اپنی ضروریات کے تحت وہ تمام انسٹرکشن جو اللہ تعالیٰ نے دی اپنے نبی کے ذریعے بھی، ان کو فالو کرتے ہوئے عورت گھر سے جائے گی۔ صحابیہ جاتی تھیں، ازواج مطہرات بھی جاتی تھی، لیکن ایک عورت کا جو مزاج ہے نا وہ گھر میں رہنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے عورت کے اوپر نسلوں کی تعمیر رکھی ہے، گھر کی دیکھ بھال ہے، اور عورت جب گھر سے روز نکلتی ہے اور پورے جوش کے ساتھ نکلتی ہے تو گھر کا نظام بگڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جب باہر نکلے گی تو لا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، دور جاہلیت کی طرح کا بناؤ سنگھار نہ کرے۔ عورت سج سکتی ہے، آرائش بھی جائز ہے، زیبائش بھی جائز ہے، لیکن نمائش جائز نہیں ہے۔ کہاں پھر وہ مردوں کو دکھاتی پھرے اور پھر اس میں وہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہو جو آج آپ کو مجھے اپنے ارد گرد دکھتا ہے۔ عورت خوب اچھے کپڑے پہنے، میک اپ کر سکتی ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ سکتی ہے، لیکن جہاں بھی یہ تبرج جس نظر سے ہوگا کہ دوسری عورتوں کو جلایا جائے، نمایاں ہوا جائے، تب بھی جائز نہیں ہے، تو مردوں کے ساتھ تو بالکل بھی یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 34 میں بتایا گیا کہ عورت کا کام پڑھنا لکھنا بھی ہے۔ جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں برکت بھی ہوتی ہے اور نسلیں بھی سنورتی ہیں۔ پھر آیت نمبر 35 میں عورتوں کی بنیادی خصوصیات ہیں، جس میں آپ کے میرے لیے یہی دعا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ ساری خوبیاں لے آئے، مسلمات سے لے کر مومنات، قانتات، پھر سچ بولنے والیاں، صبر کرنے والیاں، خشوع کرنے والیاں، صدقہ کثرت سے دینے والیاں، روزہ رکھنے والیاں، اور اسی طرح سے اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے۔ یہ چیز مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ کتنی خوبصورت سوسائٹی ہو اگر مسلمان مرد اور عورتیں اس آیت پر عمل کریں۔ آیت 36 بتاتی ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کو فیصلہ کر دے تو اس کے اندر چوائس نہیں رہتی۔ ہمیں شریعت کو بھی ماننا ہے، جو اللہ نے مرد اور عورت کے لیے ضابطے مقرر کیے اس کو بھی مانیے اور خوشی سے مانیے، اور تقدیر کے فیصلوں کو بھی مانیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 37 میں ایک خاص واقعے کی روشنی میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول کی بھی کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، وہ نہ بھی چاہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے معاشرے کے وہ رسومات اور رواج ختم کروا رہا تھا جو کہ عربوں میں رچ بس چکے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا رسول صرف نماز روزہ سکھانے نہیں آتے، بلکہ شادی بیاہ، جینا مرنا، خوشی غم، اس کے طور طریقے بھی سکھاتے ہیں، اور جو رسم و رواج کے نام پر لوگوں نے اپنی مرضی سے کام کیے ہوتے ہیں اس کی بھی اصلاح مطلوب ہے۔ آج لوگ نماز روزے پہ مائنڈ نہیں کرتے، لیکن جو ہی آپ رسم و رواج کی بات کریں تو بہت زیادہ برا مناتے ہیں، اور 10 اچھے کام خوشی سے کریں گے آپ کے کہنے پہ، لیکن ایک برا کام چھوڑنا زیادہ محال ہے۔ پھر آیت نمبر 40 بہت اہم ہے، جس میں اللہ کے نبی کو خاتم النبیین کہا گیا۔ حقیقت ہے کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ ختم نبوت مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ۔ آیت نمبر 41 میں ایمان والوں کو کثرت سے ذکر کا حکم دیا گیا صبح و شام کے وقت پہ۔ آیت نمبر 46 میں ساتھ ہی ساتھ بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حیثیتیں، ساری زندگی شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دیا، اور اس کے بعد خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بنے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ یہ وہ کردار ہے جس کو آج مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ اللہ کے نبی نے صرف جنگیں ہی کی، اور اس طرح کے جو آپ کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں اس کو روکا جا رہا ہے۔ پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے معاشرے کے کچھ رسم و رواج کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ آیت 53 سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کے گھروں میں جاؤ، کھاؤ پیو، لیکن شرائط ہیں کچھ۔
پہلی بات ہے عین کھانے کے وقت پہ نہیں پہنچنا چاہیے. دوسری بات ہے جب کوئی بلائے کھانے پہ تو جاؤ اور کھاتے ہی واپس آ جاؤ. بات میں گپ شپ کے نام پر یا بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں آدھی رات تک نہ بیٹھو. یہ تکلیف دہ بات ہے اور فطرت کے خلاف ہے. پھر اسی کینڈ پہ پردے کی آیتیں نازل ہوئی کہ مرد عورتوں سے یا عورت مردوں سے جب بھی کوئی معاملہ کریں تو وہ پردے کے پیچھے سے ہوگا. اس سے دل بھی پاک رہتے ہیں، نگاہیں بھی پاک رہتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ ایک عورت کن مردوں کے سامنے کھلے عام آ سکتی ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 56 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی بات کی گئی اور دل کی خوشی سے بھیجنا ہے. آیت نمبر 59 جو عورتوں کے باہر نکلنے کے ضابطوں کو مقرر کرتی ہے. پیچھے 2-3 بار تذکرہ ہوا لیکن یہ وہ آیت ہے جس کی بنیاد پہ ایک عورت جن کپڑوں میں جس حال حلیے میں گھر میں رہتی ہے اس میں باہر نہیں جا سکتی. باہر جاتے وقت کچھ نہ کچھ تو پہننا پڑے گا. آپ اس کو برقع کہہ دیں، عبایا کہہ دیں، اس کو اب جلباب کہہ دیں. جلباب وہ چادر ہوتی ہے جو پاؤں سے لے کر سر کے بالوں اور چہرے کو بھی چھپا دے اور اوپر سے ڈالنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ منہ پہ بھی کچھ حصہ آئے گا، کیونکہ یہ تو بڑی obvious بات ہے کہ چادر تو سر پہ ہی لی جاتی ہے، لیکن یہاں جو یدنینا کے بعد اعلیٰ کی بات ہے تو اس میں گھونگھٹ کا اشارہ ہے اور اوپر سے ڈالنے کی بات ہے. پھر اس کے بعد ان لوگوں کی باتیں ہیں جو ایسی باتوں کو بنیاد بنا کر جس میں عورتوں اور مردوں کے لیے کچھ ضابطے مقرر کیے گئے کسی بھی سوسائٹی میں افواہیں پھیلاتے ہیں اور اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں. سورت کا آخر بہت خوبصورت ہے. اس میں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے اختیار کی تو پھر اس کے بعد اس کا حساب بھی سخت ہے. سورت سبا نسبتاً آسان فہم سورت ہے جس میں ایک قوم کا تذکرہ بیان کیا گیا، اللہ کی تعریفیں بھی ہیں اور وہی انداز جو مکی صورتوں کا ہوتا ہے کہ توحید، رسالہ اور آخرہ ساتھ ساتھ چلتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات تھے ان کا رد ہے. آیت 10 سے آگے کچھ آیات حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی تھی اس کے تذکرے کیے ہیں. آیت 12 میں حضرت سلیمان کی خوبیوں کا تذکرہ ہے. یہ دو نبی ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوبصورت اضافہ ہیں اس بات میں کہ اللہ دین کے ساتھ دنیا بھی دے سکتا ہے. یہ مت سوچئے کہ سب دین والے غریب اور کمزور اور ان پڑھ ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دنیا کی بھی دیتا ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ نے دنیا کی دولت دی، ریسورسز دیے تو انہوں نے انسانیت کے فائدے کے بنائے، نہ کہ اس سے لوگوں کو نقصان دیا. پھر اس کے بعد قوم سبا کا تذکرہ کافی تفصیل سے آتا ہے. بہت ہی خوشحال قوم تھی لیکن جب اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں قومیں تو اللہ تعالیٰ سب برکتیں اٹھا لیتا ہے اور جو کھیتیاں ہیں وہ ویران ہونے لگتی ہیں. آیت نمبر 31 سے چند آیتوں میں قیامت کا منظر ہے کہ وہ لوگ جو ساری زندگی دوسروں کے ساتھ امیدیں لگائے رہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور اس دن لوگ اپنی گمراہی کو دوسروں کے سر پہ لگانا چاہیں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ مال اور اولاد اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں بن سکتی سوائے اس شخص کے لیے جو ایمان لا کر عمل صالح کرے. ان دونوں کا اچھا استعمال ان چیزوں کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا سکتا ہے. پھر قیامت کی کچھ جھلکیاں ہیں اور سورت کے آخر میں حق کی بات کی گئی کہ باطل تو جائے گا، حق تو آئے گا. دیکھا جائے تو اس دنیا میں حق اور باطل ہی کا تقابل چل رہا ہے. کچھ لوگ حق کو پروموٹ کر رہے ہیں تو کچھ باطل کو، کچھ حق کو پانے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں تو کچھ باطل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو ضرور چیک کرنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میرے ذریعے سے کیا پھیل رہا ہے اور کیا نہیں. سورت فاتر خوبصورت سورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام بھی ہے الفاتر. اس میں فرشتوں کی بات ہے، اس کو سورت الملائکہ بھی کہتے ہیں. آیت نمبر 2 مسلمان کے عقیدے کی بھی بات کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس بارے کی آیت تدبر بھی ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، جب اللہ تعالیٰ لوگوں پر کوئی رحمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی کو روک دیں تو پھر اس کے بعد کوئی اس کو دے نہیں سکتا. اگر مجھے آپ کو اس کا یقین ہو جائے نا تو یقین کیجئے کہ ہم کبھی کسی سے نہ ڈرے نہ حق بات میں، اور نہ کبھی ہم اللہ تعالیٰ سے بے نیاز رہ سکیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 میں بھی عزت کی بات ہوئی. عزت کس کی ہے؟ اللہ کی. ہم عموماً چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں عزت کا مسئلہ ہے، کیا کرے، خاندان ہے، برادری ہے، تو عزت تو اللہ کی طرف سے ملے گی. اور اسی آیت میں ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، یہ معلق رہتی ہیں. کب تک؟ والعمل الصالح یرفعہ، جب ہم نیکیاں کرتے ہیں نا پھر یہ ہمارے اس کلمے کو اللہ کے پاس لے کر جاتی ہیں. ادروائز وہ پھر زبان کی نوک سے خود کو مسلمان کہنے والی بات ہی لگتی ہے. پھر اس میں اگلی آیت میں کچھ چیزوں کا تقابل ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے بتا دیا کہ تمہارے لیے میں نے سی فوڈ حلال کیا، کھاؤ پیو. سمندروں کی تہوں میں تمہارے لیے گونگے اور موتی رکھ دیے، پہنو، استعمال کرو. ڈسکور دا ورڈ. اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں مسلمان پہ حرام نہیں کرتا، شرط یہ ہے کہ اس کو لے کر اللہ کا بھی قرب ہو اور ان کو پا کر غافل نہ ہو جائے.
آیت نمبر 15 اور 16 انسان کو اس کی اوقات دکھاتی ہیں۔ تدبر اس پہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو تم فقیر ہو اللہ کے سامنے اور وہ غنی اور حمید ہے۔ اصل بات یہ، دنیا میں ایک بچہ آتا ہے تو ماں باپ کے آگے بہت محتاج ہوتا ہے، اس کو اپنی ماں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ خود مختار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ تھوڑا سا فرق ہے۔ جتنے ہم اس دن مجبور تھے جب پیدا ہوئے مرنے تک، بلکہ مرنے کے لیے بھی اتنے ہی مجبور رہتے ہیں۔ پھر اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر تم بے نیاز ہوگے تو میں تمہیں نکال کر کسی اور کو لے آؤں گا، تو ہم میں سے کوئی اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر خاص طور پہ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ قیامت کے دن بوجھ سے لدا ہوا شخص چاہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی بلائے کہ آؤ میری مدد کرو، لیکن لوگ اس کی مدد نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی بتا دیا اسی آیت میں کہ ہدایت کا اثر صرف اس کو ہوتا ہے جو اللہ کی خشیت رکھتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، ادروائز لوگوں کو نصیحت کا الٹا ہی اثر ہوتا ہے اور وہ ایسی باتیں سن کر اور زیادہ پھر اپنے گناہ پہ جمنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 29 میں کچھ نیکیوں کا تذکرہ ہے۔ کتاب کو پڑھ کر نمازوں کو ادا کرنے والے، ڈھکے چھپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ایک تجارت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ ان کو پورا فائدہ دے گا۔ آیت نمبر 32 اور اس سے اگلی آیات امت مسلمہ کے لیے اسپیشل ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو پیچھے امت 3 حصوں میں بٹ گئی۔ ہم سب واقعی اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، پیارے نبی کی امت سے ہیں، لیکن جب وراثت ملی، وراثت کے مال کی طرح اس دین کی زیادہ حفاظت نہیں کی گئی۔ کچھ ظالم لنفسی بن گئے جو واقعی حرام حلال کا بھی فرق نہیں رکھتے، پھر کچھ مقتصد نیکیاں بھی کرتے ہیں تو گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن اصل مطلوب وہ ہیں جو سابقون بالخیرات باذن اللہ ہیں، جو واقعی اللہ کے حکم سے نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ میں اور آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ بھی تدبر کر لیں کہ میں ان 3 میں سے کہاں آتی ہوں۔ جو سابقون بالخیرات ہوں گے ان کو ہمیشگی کی جنتیں جس میں سونے اور موتیوں کے کنگن ہیں اور ریشم کے کپڑے ہیں، اور جب جنت میں جائیں گے لوگ تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے ہم سے دکھ کو دور کر دیا، اور واقعی وہ بڑا شکور اور غفور ہے، وہ واقعی گناہوں کو معاف کرنے والا، نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے۔ ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے انسان واقعی اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 37 بھی بہت اہم آیت ہے کہ جس میں جہنمیوں کا چلانا اور اس کے جواب میں یہ کہا جانا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ تم اس میں نصیحت پکڑتے؟ تمہارے پاس کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ لیکن لوگ ان باتوں کو اپنے وقت پر نہیں سمجھتے، اور موت کے وقت ان باتوں کے اقرار کرنے سے یا جہنم میں جانے کے بعد ان باتوں کا تذکرہ کرنا اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ انہی لوگوں کی بات ہے کہ جن کے پاس پیغام آیا اور انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی اس کو جھٹلانے کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر اللہ لوگوں کو پکڑ لے ان کے گناہوں پہ تو اس زمین پہ کوئی چلتا پھرتا نہ دکھے۔ تو آج میں اور آپ اس کے صبر اور اس کے حلم کی وجہ سے ہیں۔ پھر سورۃ یاسین شروع ہوتی ہے قرآن کی حکمتوں کی بات سے، اللہ کے نبی کو سیدھے راستے پہ ہونے کی خوشخبری دیتے ہوئے، اور ایک ایسی قوم جن کو وقت کا نبی آ کر بھی ڈرا دے لیکن وہ نہ ڈریں کیونکہ ان کے دلوں میں تعصب ہے۔ آج بھی اس شخص کو ہدایت نہیں ملتی جو پہلے سے دل میں کچھ رکھے ہو۔ اسلام کی دعوت صرف اسی بندے کو فائدہ دیتی ہے جو اسلام کے خلاف نہ ہو۔ لا علم لوگوں تک اسلام آتا ہے تو بات پہنچ جاتی ہے، وہ مان جاتے ہیں، لیکن جب دل میں تعصب ہوگا پھر بات نہیں ہوگی۔ اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی لوگ سچے دین کو نہیں اپناتے کیونکہ وہ پہلے سے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ نام لگا چکے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ایمان تو نہیں لائیں گے، ہاں آپ کو فائدہ ضرور ہوگا ان کے لیے تڑپنے اور جلنے کا۔ اور آیت 12 میں بتا دیا کہ تمہارا ہر لفظ، ہر قدم، ہر سوچ، بولا، لکھا، دیکھا نوٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ سب قیامت کے دن ریپلے ہوگا۔ پھر ایک واقعہ شروع ہوتا ہے پارے کے آخر میں جو اگلی صورت میں چلے گا، انشاءاللہ اس کو ہم اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں بس اتنی بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء کرام کو بھی بھیجتا رہا، لیکن لوگ اپنی خواہشوں میں پڑے رہتے ہیں، اس لیے ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ تدبر کی آیات آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 18 تک سورۃ فاطر کی ہیں کہ جس میں واقعی انسان اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ میں قیامت کے دن کس حال میں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے اور ہم بہترین طریقے سے پورے پارے کے عمل کی باتوں پہ عمل کر سکیں، جہاں رکنے کی بات ہے ان سے رک سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔